اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر، آیات 3، پیراگراف 3۔ کوثر کی خوشخبری۔ دوسرا پیراگراف توحید عبادت کی ہدایت۔ تیسرا پیراگراف دشمنوں کی شکست کی پیش گوئی۔ مرکزی مضمون: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی بلائی بشمول حوض کوثر، خانہ کعبہ کی فتح اور ایک عظیم الشان حکومت عطا کی جائے گی۔ تمام دشمنوں کا قلع کما کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کیجیے۔ زمانہ نزول الکوثر قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی۔ یہ صورت انتہائی دلشکن حالات میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر قریش کے سردار عاص بن وال سہمی نے ابتر کہا تھا۔ سورۃ الکوثر کا کتابی ربط: پچھلی سورت الماعون میں قریش کے لیڈروں کے خلاف فرد جرم تھا کہ وہ آخرت کے انکار کے سبب اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ یہاں سورہ کوثر میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام دشمن ہلاک ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لائق ہو جائے گی۔ پچھلی سورت الماعون میں قریش کے لیڈروں کے خلاف فرد جرم تھا، وہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہاں سورۃ الکوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو نمونہ اور مثال بنا دیا گیا کہ وہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کریں اور اس کی رضا کے لیے قربانی دیں۔ اگلی سورۃ الکافرون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قریش کے ان ریاکار اور مشرک لیڈروں سے مکمل طور پر عملی قطع تعلق کر لیں۔ عقیدہ توحید کے معاملے میں کسی سیاسی لین دین کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: الکوثر کثیر سے اسم مبالغہ ہے، یہ ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر قسم کی نعمتیں اور خیر کثیر شامل ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا بھی نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا، تدرون ما الکوثر، کیا تم جانتے ہو الکوثر کیا ہے؟ قلنا اللہ و رسولہ عالم، انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قال فإنه نهر وعدنی ربی عز وجل فیہ خیر کثیر، فرمایا یہ ایک نہر ہے اور میرے رب عز وجل نے مجھے یہ نہر عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں خیر کثیر ہے۔ صحیح مسلم۔ شانیہ شنا یشنا فا سے اسم فائل ہے، بدخواہ اور کینہ پرور دشمن۔ ابتر دم کٹا مقتو لا ولد۔ سورۃ الکوثر کا نظم جلی۔ سورۃ الکوثر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت 1، پہلی آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر کی خوشخبری سنائی گئی۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ مکہ دور کے آغاز ہی میں یہ بشارت دی گئی کہ خیر کثیر یعنی دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صالحین میں سے ہوں گے۔ جنت میں نہر کوثر عطا کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہونے کے باوجود تعداد میں تمام امتوں سے فائق ہوگی۔ مکے کی مظلومانہ زندگی کے بعد مدینہ منورہ میں قوت اور اقتدار سونپا جائے گا۔ فتوحات کا آغاز ہوگا اور ہجرت کے بعد مکے کی زمین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فاتحانہ داخل ہوں گے۔ دنیا کے ہر بر اعظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت 2، دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نعمت کوثر پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اسی کی رضا جوئی کے لیے نماز پڑھیں، اپنے پالنے والے رب کی خاطر ہی قربانی کریں۔ مکی زندگی میں یہ پیشین گوئی کر دی گئی اور نماز اور قربانی کا مرکز و محور اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ اسی خانہ کعبہ کے پاس محض اللہ کی خاطر قربانی ادا کی جائے گی۔ آیت 3، تیسری آیت میں پیشین گوئی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں کا قلع کما کر دیا جائے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ رمضان 2 ہجری میں یہ پیشین گوئی میدان بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت کی صورت میں پوری ہوئی اور غزوہ بدر کے 6 سال بعد
رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ مرکزی مضمون: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف جنت کی نہر الکوثر بلکہ خانہ کعبہ کی فتح، ایک عظیم الشان حکومت اور دین اور دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں کا کلا کما کر دیا جائے گا، لہٰذا تمام مالی اور بدنی باتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اصول کے لیے کی جانی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔